اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفائی نصف ایمان ہے، از مسز منظر محمود، جرمنی۔ حصہ دوم آخری۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 23 اگست 2023۔ ظاہری و باطنی صفائی میں قرآن و حدیث اور سائنس۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز فرماتے ہیں، یہ تمام باتیں ایسی ہیں جو صفائی کے ساتھ ساتھ حفظان صحت کے اصولوں کے لیے بھی ضروری ہیں۔ اب پانی سے ناک صاف کرنے کا جو حکم ہے، یہ وضو کرتے وقت دن میں 5 دفعہ ہے، اور اگر ناک میں پانی چڑھا کر صاف کیا جائے تو کافی حد تک نزلے وغیرہ سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ جرمنی میں کسی کو نزلہ ہو گیا اور ڈاکٹر کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ تم لوگ جو مسلمان ہو 5 وقت وضو کرتے ہو، تو ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے تم اگر اس طرح کرو تو کافی حد تک نزلے سے بچ سکتے ہو۔ یہ اس ڈاکٹر کی اپنی سوچ یا تحقیق تھی، یا اس پر کوئی اور تحقیق ہو رہی ہے یا ہوئی ہے، لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بہرحال اس میں حقیقت ہے، اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ ہر ایک کے لیے ناک میں پانی چڑھانا مشکل ہوگا، کیونکہ ناک میں زور سے پانی چڑھانا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ذرا سی تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ اگر ناک میں پانی ٹھیک طرح چڑھایا جائے اور صاف کیا جائے تو نزلے میں کافی فرق پڑتا ہے۔ پھر ناخن کٹوانا ہے، اس میں 1000 قسم کے گند پھنس جاتے ہیں، لیکن آج کل بعض مردوں میں، لیکن عورتوں میں تو اکثریت میں یہ فیشن ہو گیا ہے کہ لمبے لمبے ناخن رکھو اور ان کو کوئی گندگی کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ سب پر واضح ہو جانا چاہیے کہ ناخن کٹوانے کا بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور لمبے ناخن رکھنے کا نقصان ہی ہے، فائدہ تو کوئی نہیں۔ صفائی کے ضمن میں ایک انتہائی ضروری بات جو جماعتی طور پر ضروری ہے، وہ ہے جماعتی عمارات کے ماحول کو صاف رکھنا۔ اس کا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں۔ اس کا باقاعدہ انتظام ہونا چاہیے اور خدا ملحمدیہ کو وقار عمل بھی کرنا چاہیے، اور اگر عمارت کے اندر کا حصہ ہے تو لجنہ کو بھی اس میں حصہ لینا چاہیے، اور اس میں سب سے اہم عمارات مساجد ہیں۔ مساجد کے ماحول کو بھی پھولوں، کیاریوں اور سبزے سے خوبصورت رکھنا چاہیے، خوبصورت بنانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی مسجد کے اندر کی صفائی کا بھی خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ چند سال پہلے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی نے بڑا تفصیلی خطبہ ضمن میں دیا تھا اور توجہ دلائی تھی۔ کچھ عرصہ تک تو اس پر عمل ہوا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس پر توجہ کم ہو گئی۔ خاص طور پر پاکستان اور ہندوستان میں مسجد کے اندر حال کی صفائی کا بھی باقاعدہ انتظام ہو۔ تنکوں کی وہاں صفیں بچھی ہوتی ہیں، صفیں اٹھا کر صفائی کی جائے۔ وہاں دیواروں پر جالے بڑی جلدی لگ جاتے ہیں، جالوں کی صفائی کی جائے۔ پنکھوں وغیرہ پر مٹی نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ صاف ہونے چاہیے۔ غرض جب آدمی مسجد کے اندر جائے تو انتہائی صفائی کا احساس ہونا چاہیے کہ ایسی جگہ آ گیا ہے جو دوسری جگہوں سے مختلف ہے اور منفرد ہے۔ اور جن مساجد میں قالین وغیرہ بچھے ہوئے ہیں وہاں بھی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ لمبا عرصہ اگر صفائی نہ کرے تو قالین میں بو آنے لگ جاتی ہے، مٹی چلی جاتی ہے۔ خاص طور پر جمعے کے دن تو بہرحال صفائی ہونی چاہیے، اور پھر حدیثوں میں آیا ہے کہ دھونی وغیرہ دے کر ہوا کو بھی صاف رکھنا چاہیے، اس کا بھی باقاعدہ انتظام ہونا چاہیے۔ لیکن مسجد میں خوشبو کے لیے بعض لوگ اگربتیاں جلا لیتے ہیں، بعض دفعہ اس کا نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں ایک مسجد میں اگربتی کسی نے لگا دی اور آہستہ آہستہ الماری کو آگ لگ گئی، نقصان بھی ہوا۔ ایک تو یہ احتیاط ہونی چاہیے کہ جب موجود ہوں تب ہی لگے۔ دوسرے، بعض اگربتیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں اتنی تیز خوشبو ہوتی ہے کہ دوسروں کے لیے بجائے آرام کے تکلیف کا باعث بن جاتی ہیں۔ اس سے اکثر کو سر درد شروع ہو جاتی ہے، تو ایسی چیز لگانی چاہیے یا دھونی دینی چاہیے جو ذرا ہلکی ہو۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 23 اپریل 2004۔ صفائی انسانی صحت پر
کس قدر اثر انداز ہوتی ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب ہم بیماری میں نہا لیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم دوبارہ صحت مند ہو گئے ہیں، اور صاف ستھرے انسان کو ہر کوئی پسند کرتا ہے، اور صفائی رکھنے کے لیے نئے اور مہنگے کپڑے بھی شرط نہیں ہوتی، بلکہ لباس کا صاف ستھرا ہونا ضروری ہے۔ بس کوشش کرنی چاہیے کہ نہ صرف خود بلکہ اپنے گھر اور ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔